بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام حی علی الفلاح میں خوش آمدید، اور میں ہوں آپ کا میزبان سید زین الرضا۔ ناظرین، اس پروگرام کے اندر آپ کی لائیو کالز ہمارے پروگرام کا حصہ ہوتی ہیں۔ آپ ہمیں کال کر کے اپنے مسائل سے ہمیں آگاہ کرتے ہیں اور ہم آپ کو آپ کے سوالات کے جوابات اور مسائل کا حل بتاتے ہیں۔ آج جو شخصیت گفتگو کے لیے موجود ہے نہایت ممتاز عالم دین ہے، جناب حضرت علامہ مولانا پیر زادہ حفیظ اللہ سہر وردی صاحب۔ السلام علیکم پیر صاحب۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیر صاحب خیر و عافیت سے ہیں؟ جی دعائیں شکر الحمدللہ۔ ماشاءاللہ۔ ناظرین، پیر صاحب ہمارے پاس موجود ہیں اور آپ کے ٹی وی کی سکرین پر ہمارا نمبر بھی چل رہا ہے، آپ نمبر نوٹ کر کے ہمیں کال کر سکتے ہیں، اور آپ کے جتنے بھی سوالات ہیں، چاہے وہ روحانی اعتبار سے ہوں، جسمانی اعتبار سے ہوں، کورٹ کچہری کا مسئلہ ہو یا گھریلو پریشانیاں ہوں، رشتوں کے مسائل ہوں، آپ ہمارے ساتھ ضرور کانٹیکٹ کیجئے، انشاءاللہ آپ کو آپ کے تمام تر سوالات کے جوابات دیے جائیں گے۔ یہ سب چونکہ ماہ ربیع الثانی جاری و ساری ہے اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی طرف بھی یہ مہینہ منسوب ہے، آپ کا اس میں عرس آتا ہے، تو حضور غوث الاعظم کے حوالے سے کچھ ہمیں بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا حبیب اللہ۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ بہت شکریہ آپ کا شاہ صاحب۔ جزاک اللہ۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کل بھی ہم نے کچھ گفتگو کی ہے، بلکہ کافی گفتگو کی ہے، جہاں تک ہو سکا ہم نے گفتگو کی ہے، چونکہ یہ ایسے وہ بزرگ ہیں، سادات کی لڑی میں ایسا ان کا مقام ہے، حسنی حسینی سید ہیں، نجیب الطرفین ہیں، اور جو اللہ نے ان کو مقام دیا ہے، غوث الاعظم کا ایک انہیں خطاب ملا ہے، اور یہ بہت بڑا ایک اولیاء کی صف میں اور جماعت میں یہ غوث کا جو ایک مقام ہے، یہ ایک بہت بڑا مقام ہے۔ بے شک۔ ہر ایک کو غوث بھی نہیں کہا جا سکتا، یہ غوث بھی انہی کا ایک خاصہ بھی ہے اور ان کا اثاثہ بھی ہے۔ تو اس اعتبار سے چونکہ اس مہینے کی ایک نسبت آپ کے ساتھ ہے کہ آپ کا عرس مبارک ہوتا ہے، آپ کا وصال ہے اس مہینے کے اندر، تو اس لیے ہم نے کچھ کل گفتگو کی ہے اس ٹاپک پر، آج بھی آپ نے سوال کیا۔ تو سب سے پہلی تو کوشش یہ ہے کہ ہم اپنے جن بزرگوں کا ذکر کرتے ہیں، ان بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی بھی دعا کرنی چاہیے، بے شک۔ دعا بھی کرنی چاہیے اور کوشش بھی کرنی چاہیے۔ دیکھیں، جب انسان کوشش، خالی دعاؤں سے بھی کام نہیں چلتا، کوشش انسان پوری سٹرگل کرے ان کی اتباع میں، اطاعت میں، کہ جس طرح جو ان کے فرمودات ہیں، جو ان کے ارشادات ہیں، جو ان کے احکامات ہیں، جو ان کی تبلیغ ہے، جو ان کا مشن ہے، جو ان کا درس عمل ہے، جو ان کا طرز عمل ہے، اس پر ہم کو عمل کرنا چاہیے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ من احب شیئا فاکثر ذکرہ، جس چیز سے محبت ہوتی ہے انسان کو، پھر انسان اس کا ذکر کرتا ہے، اور خالی ذکر کر لینے سے شاہ صاحب کے بات نہیں بنتی ہے کہ اگر ہم نعرے لگاتے رہیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرے لگاتے رہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم ان کی اتباع نہ کریں، ان کے احکامات پر عمل نہ کریں، جو انہوں نے ہمیں سبق دیا، جو درس دیا، اس کو ہم مانیں ہی نہ۔ دیکھیں نا، ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بے شمار مقامات پر فرمایا کہ نماز پڑھیں، ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں، قرآن پڑھیں، ہم قرآن نہیں پڑھتے ہیں۔ اسی طرح جو یہ بزرگ ہیں اللہ کے، انہوں نے اپنے آپ کو وقف
کیا ہوا ساری زندگی ان کی وقف تھی اللہ کے ذکر فکر میں اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں، تو آگے یہ کیسے ممکن ہے کہ جنہوں نے اپنی ساری زندگی وقف کی ہوئی ہو اور وہ آگے دوسروں کو اس کا سبق اور درس نہ دیں؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ انسان ایک انسان کی تھنکنگ بھی ہے اور انسان کا ایک مائنڈ سیٹ بھی ہے، اس کی سائیکلوجیکل بھی انسان جو ہے جو وہ کرتا ہے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ دوسرا بھی وہ کام کرے۔ بالکل پیر صاحب، یہیں پر ہم ایک کال بھی لیتے ہیں، ہمارے ساتھ پہلے کالر اس پروگرام کے موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، میں اکرم بات کر رہا ہوں لیا سے۔ جی مسئلہ بتائیے گا۔ جی میری پہلے بھی فوت ہو گئی ہے تو دوبارہ شادی نہیں ہو رہی تھی، اچھا، تو ابھی ایک رشتہ آیا ہے لیکن ابھی تک بات نہیں ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کی ایج کتنی ہو چکی ہے 45 سال۔ اور بچے ہیں آپ کے؟ جی بچے ہیں۔ ٹھیک ہے، اپنی والدہ کا نام بتائیے۔ رشیدہ بیگم۔ چلیں ہمارے ساتھ رہی، ابھی آپ کو بتاتے ہیں۔ پیر صاحب ہمارے کالر ہے، شادی ان کی ہو چکی تھی لیکن بیوی فوت ہو گئی تو دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں، رشتے کی بات بھی چل رہی ہے لیکن بات کنفرم نہیں ہے، تو ان کے لیے کچھ بتا دیجیے۔ دیکھیں میرے بھائی، آپ کی ضرورت بھی ہے اور دوسری شادی کرنا کوئی عیب اور گناہ بھی نہیں ہے، تو اس لیے آپ کی خواہش ہے، ایک نیک کام ہے، آپ کرنا چاہتے ہیں، آپ کی اپنی زندگی بھی ہے، بچوں کی سرپرستی کے لیے بھی ہے، تو آپ ایک تو 5 وقت کی نماز پڑھا کریں۔ سب سے ہم گزارش کرتے ہیں اور اپیل کرتے ہیں کم از کم ایک نماز کی پابندی تو ہم کر لیں۔ باقی تو ہم سے بے شمار کوتاہیاں ہوتی ہیں، بے شمار غلطیاں ہوتی ہیں، ہم اللہ سے ہر وقت توبہ طائب ہوتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، لیکن نماز کی پابندی کر لیں اور ہر نماز کے بعد صرف 40 مرتبہ یا رحیم و یا کریم و یہ پڑھ لیا کریں۔ اگر پوری تسبیح پڑھنا چاہتے ہیں تو پوری تسبیح پڑھ لیں، البتہ 40 مرتبہ ضرور پڑھیں یا رحیم و یا کریم، اس کے بعد دعا مانگیں اپنی بہتری کے لیے، اپنی خیر کے لیے، لیکن نماز کی پابندی ضروری ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو محترم، آپ کو جو پڑھنے کے لیے ابھی بتایا گیا ہے آپ اس کو پڑھیے، اللہ رب العزت کرم فرمائے گا۔ پیر صاحب، آپ غوث العظم کے حوالے سے بات کر رہے تھے، آپ کے جو فرمودات ہیں اور آپ کے جو معمولات ہیں یا آپ کی سیرت ہے، وہاں سے ایک تحفہ ہمارے لیے ہے قصیدہ غوثیہ، اور یہ مشکلات کے لیے بھی، پریشانیوں کے لیے بھی بڑا مجرب ہے، تو آپ اس کی افادیت کے حوالے سے بتائیے کہ قصیدہ غوثیہ پڑھنے سے کیا چیزیں حاصل ہوتی ہیں اور اس کی کیا برکات یا کیا فیوز ہمیں حاصل ہوتے ہیں اگر کوئی شخص اس کو اپنی زندگی میں شامل کر لیتا ہے، اس کو پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ دیکھیں، قصیدہ غوثیہ پہلے تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم شاید اس کا نام قصیدہ غوثیہ رکھا گیا ہے۔ قصیدے ہمیشہ اگر اصناف شاعری میں اگر ان کو لیں تو یہ جو قصیدے ہیں یہ بادشاہوں کے لکھے جاتے تھے۔ بزرگان دین جو ہیں ان کی منقبت ہوتی ہے، لیکن انہوں نے لکھا، اور یہ قصیدہ اگر سارا پڑھے نا تو یہ اصل قصیدے میں تو بادشاہوں کی تعریف ہوتی تھی۔ قصیدہ بادشاہوں کا لکھا جاتا ہے، منقبت جو ہوتی ہے وہ بزرگان دین کی ہوتی ہے کہ ان کی تعریف کی جائے، لیکن تعریف بھی ایک شریعت میں رہ کر کی جائے۔ لیکن اس قصیدے کو اگر آپ غور سے شاہ صاحب پڑھیں تو میرا خیال ہے کہ آپ کی تعریف کم ہے، آپ نے حالات و واقعات کو اور اپنے قرآن و سنت کی روشنی میں اس کو جو عربی میں اس کو لکھا گیا ہے، اور اس کے بے شمار پڑھنے سے فائدے بھی ہیں۔ دیکھیں نا، آپ اپنی تعریف کر رہے ہیں لیکن اپنے اس مقام کو بیان کرتے ہیں، یہ ایک دنیا داری کی تعریف نہیں ہے۔ آپ اس مقام کو، جیسے آپ نے فرمایا نظر تو الا بلاد اللہ جمان کا خردلۃ الی حکم اتصالی، اسی طرح باقی بھی قصیدہ غوثیہ ہے، لیکن ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ
اس قصیدے کو پڑھنے والا جو ہے وہ غنی ہو جاتا ہے، ماشاء اللہ، کہ وہ مفلس اور غریب نہیں رہتا، جو قصیدہ غوثیہ پڑھتا ہے وہ غنی ہو جاتا ہے۔ ماشاء اللہ۔ اور پھر سب ایک دو چیزیں مجھے بھی یاد آ رہی ہیں آپ کے، کہا جاتا ہے کہ 40 دن اگر اس کو پڑھا جائے تو جو بھی مشکل ہو وہ حل ہو جاتی ہے۔ اور دیکھیں شاہ صاحب، مشکلات حل ہوتی ہیں، یہ نہیں کہ یہ نہیں ہوتی ہیں۔ ان بزرگوں کا ذکر کرنے سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے۔ یہ اللہ کے بندے ہیں اور بڑے برگزیدہ بندے ہیں، بڑے نیک بندے ہیں، اور پھر یہ تو اس گھرانے سے ان کی نسبت ہے کیا بات کہ ہے، سرکار کے گھرانے سے یہ حسنی اور حسینی اس شجرے میں شامل ہیں، حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو جب اس شجرے میں شامل ہیں تو پھر آپ کا مقام، آپ کی شان، آپ کی عظمت جو ہے یہ تو بڑی بلند ہے۔ عام ایک سید ہو تو اس کا احترام لازم ہوتا ہے بے شک، کہ اس سید کا احترام اور تعظیم و تکریم ضرور کرنی چاہیے، اور یہ عام سید نہیں ہیں، یہ تو خاص سید ہیں۔ ان کے تو در اقدس سے بے شمار سادات نے جا کے فیض حاصل کیا بے ہے۔ شک، تو اس لیے ان کے جو بھی فرمودات ہیں یا جو بھی ان کے احکامات ہیں یا قصیدہ غوثیہ ہے، آپ اگر ان کو پڑھیں تو صاف ظاہر ہے کہ ان کا وہ پڑھا جاتا ہے نا، حل المشکلات کے بالکل، مشکلات، جیسے آپ نے اور میں نے پڑھا کہ اس کو پڑھنے والا غنی ہو جاتا ہے، اسی طرح مشکلات بھی حل ہوتی ہیں۔ اور مجھے پتہ ہے ہمارے ادھر ایک بزرگ تھے تو وہ اس کے عامل تھے قصیدہ غوثیہ کے، اور وہ قصیدہ غوثیہ سے ہی اگر کوئی اسے کوئی جنات کا اثر ہوتا یا کوئی بھی ایسا ہوتا تو وہ اس کو پڑھ کے تو وہ اس کو دم کرتے تھے اور بے شمار لوگ ٹھیک ہو جاتے تھے۔ بے شک، تو فیض تو ہے نا، بیسیکلی فیض تو ہے ان چیزوں سے کہ جب بندہ ایک محبت میں پڑھتا ہے، کسی کا ذکر کرتا ہے تو پھر فیض تو ملتا ہے شاہ صاحب اس سے۔ بالکل بالکل، بہت خوبصورت آپ نے بات کی۔ اسی کے ساتھ ہم ایک کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی، کون اور کہاں سے؟ میں سافر شاہین بول رہی ہوں میاں والی سے۔ آپ کی آواز ہمیں کم آ رہی ہے۔ سافر شاہین میاں والی سے۔ جی جی، مسئلہ بتائیے۔ جی میرا مسئلہ ہے کہ میری ایج ہے 31، اور جو رشتے آتے ہیں اچھے آتے ہیں، لیکن معاملہ آگے نہیں بڑھتا۔ منگنی ہوئی تھی تو انہوں نے نا وہ ختم ہو گئی ہے، تو پھر کائنڈلی آپ بتا دیں کہ مسئلہ کیا ہے اور پڑھنے کے لیے ایج کوئی کتنی ہو وظیفہ بھی چکی ہے؟ 31۔ ٹھیک ہے، نام دوبارہ بتائیے اور والدہ کا نام بتائیے۔ سافر شاہین، والدہ کا نام رئیس خاتون۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ابھی آپ ہمارے ساتھ رہیے، آپ کی رہنمائی کرتے ہیں۔ پھر سب ہماری بہن رشتے کے لیے پوچھا ہے، 31 سال ایج ہو چکی ہے لیکن رشتہ کہیں پہ فائنل نہیں ہو رہا، بات چلتی ہے لیکن بات مکمل نہیں ہو پاتی، کسی نہج تک نہیں پہنچتی، تو ان کے لیے کچھ بتائیے پڑھنے کے لیے۔ میرا بیٹا، آپ ایک تو نماز پڑھیں اور صبح اٹھ کے سورۃ یاسین ضرور پڑھا کریں، ایک معمول بنا لیں کہ میں نے سورۃ یاسین پڑھنی ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے جب آپ ظہر کی نماز پڑھ لیں تو بیٹھ کے تو سورۃ بقرہ کی آخری آیات جو ہیں، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، یہاں سے آپ نے شروع کرنا ہے۔ تو اس آخری رکوع کو آپ نے صرف 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سورۃ بقرہ کا آخری رکوع 7 مرتبہ پڑھیں گی آپ، یہ روزانہ پڑھنا ہے ظہر کی نماز کے بعد، اور اس کے بعد دروشی پڑھ کے آپ نے اللہ کے حضور میں دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ آپ کے لیے بہتری فرما دے گا۔ ماشاءاللہ محترمہ، ابھی جس طرح آپ کو وظیفہ بتایا گیا ہے آپ یہ پڑھیں، اللہ رب العزت کرم فرمائے گا، اچھے اسباب پیدا ہوں گے اور رشتہ جلد از جلد ہو جائے گا۔ ناظرین، آپ بھی کال کر کے اپنی پریشانیاں ہمارے ساتھ ڈسکس کر سکتے ہیں، آپ نے مسائل جو ہیں وہ ڈسکس کر سکتے ہیں، آپ کو انشاءاللہ العزیز ہم قرآن و سنت کی روشنی کے اندر جواب دیں گے۔ پھر سب ایک سوال ہے جو آج کل بڑا گردش کر رہا ہے لوگوں کے ذہن میں چاہتا ہوں کہ آپ اس حوالے سے رائے دیں۔ کہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ ہے تو اسلامک، لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں اور تسبیحات روزے بھی رکھتے ہیں، ساتھ ساتھ برائی ختم نہیں ہو رہی، برے کام بھی چلتے ہیں،
تو کیا وجہ ہے کہ یہ نمازیں بھی پڑھی جا رہی ہیں اور برائی بھی ختم نہیں ہو رہی؟ تو اس حوالے سے آپ کیا رائے دیں کہ کچھ لوگوں کی نماز کے اندر تاثیر نہیں ہے یا کوئی اور معاملہ ہے؟ کیا فرمائیں گے آپ؟ دیکھیں شاہ صاحب، کئی دفعہ اس ٹاپک پہ ہماری گفتگو ہوتی رہتی ہے. یہ اگر نماز انسان پڑھتا ہے اور پھر وہ کہتا ہے کہ یہ نماز بھی پڑھتا ہے اور یہ غلط کام بھی کرتا ہے، تو آپ ایک رائی برابر بھی ذہن سے اس بات کو نکال دیں کہ نماز کا قصور ہے. نماز اپنی جگہ پہ نماز ہے. بے شک. قصور کس کا ہے؟ ہمارا ہے. اگر نماز پڑھ کے ہم ہدایت پر نہیں آتے، ہم سیدھے رستے پر نہیں چلتے، ہم کیا مانگتے ہیں نماز کے اندر؟ بالکل. اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ میں صراط مستقیم پر چلا، یہی مانگتے ہیں نا دعا. بالکل. ہم نماز میں ابتدا میں حالت قیام میں ہم سبحانک اللہم و بحمدک و پھر تبارک صاحب ایک اسمک. کالر ہیں، کال لے لیتے ہیں انشاءاللہ العزیز، یہیں سے بات کو کنٹینیو کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ جی میں عبد قائم اللہ ہوں. جی مسئلہ بتائیے گا. جی میرا مسئلہ یہ کہ میں جگہ پہ انٹرسٹ رکھتا ہوں، کافی جگہ پہ جاب کا مطلب میرا اسکوپ ہوتا، کافی جگہ پہ ایسا ہوتا ہے ہوتے ہوتے رک جاتا ہے. کافی جگہ پہ سیکھنے نگر کام رہا، کافی جگہ پہ میں نے کہا مزدور کام ہو جاتا ہے، سمجھ نہیں آتا. علامہ آپ صاحب کی ایجوکیشن کیا ہے؟ میری ایجوکیشن آواز آپ کی کٹ رہی ہے. جی میری ایجوکیشن کیا ہے. اچھا. اور ایج کیا ہے اپنی؟ 20 سال. ٹھیک ہے. تو جاب کے لیے آپ کوشش کر رہے ہیں؟ جی. والدہ کا نام بتائیں. والدہ کا والدہ. ٹھیک ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیے، ابھی آپ کو بتاتا ہوں. پھر سب ہمارے بھائی ہیں جاب کی کوشش کر رہے ہیں، تو ان کے لیے کچھ بتا دیجیے. دیکھیں میرا بیٹا، ایک تو ہم ہر ایک کے لیے یہ ایک ایڈوائس کرتے ہیں، وصیت کرتے ہیں کہ نماز پڑھا کریں. آپ نماز پڑھنے کے بعد تیسرا کلمہ آپ نے پڑھنا ہے. تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. آپ نے ہر نماز کے بعد تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، جتنا آپ کا دل کرے پڑھ لیں. اس کے بعد آپ نے دعا کرنا. یہ چند دن پڑھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں فرمائے گا. انشاءاللہ. پیر صاحب بڑے اہم موضوع پہ آپ گفتگو فرما رہے تھے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کے اندر تسبیحات پڑھتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم تو پڑھتے ہیں. میں عرض کر رہا تھا کہ دیکھیں نماز میں ہم مانگتے کیا ہیں، نیت کرتے ہیں. تو سب سے پہلا جو جملہ ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. بے شک. تو جب کہیں گے اللہ سب سے بڑا ہے تو باقی ہر چیز ختم ہو گئی. بالکل. اللہ ہی بڑا ہے. تو نماز میں ہم مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ان کے رستے پر جن پر تو نے بے شک. خاص انعام فرمایا. اب نماز کے اندر تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے، ہم بار بار رب سے مانگتے ہیں. اگر اس کے بعد آپ تشہد پہ بیٹھتے ہیں، اتحیات پہ، تو اتحیات للہ والصلوات والطیبات، بے شک. ہم اس کا ترجمہ بھی پڑھیں تو ہمیں پتہ چل بے جائے گا. شک. بے شک. تو اس لیے نماز کا قصور نہیں ہے. قصور اگر دعا قبول نہیں ہوتی تو ہمارا ہمارا قصور ہے. پھر صاحب اسی کے ساتھ ایک کالر اور لے لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ جی ہلو کی سے رانا ابرار خان. جی مسئلہ بتائیے گا. مسئلہ ہے بس تھوڑا جا سوال کرنا سی. جی جی پوچھیں. وعلیکم السلام. جی جی آپ پوچھئے جناب، کیا مسئلہ ہے؟ اچھا یہ پیر صاحب استاد فرما رہے تھی کہ جی جی ہلو ہلو ہم آپ کو سن رہے ہیں، آپ بتائیے. ٹی وی کی آواز کو بند کر دیجئے. میرے خیال میں وہ بات سمجھ نہیں پا رہے، اور اپنی جو بات وہ کرنا چاہ رہے تھے وہ بھی وہ بیان نہیں کر پا رہے تھے. یہ سب اس موضوع کو کمپلیٹ کیجئے، پھر آگے ہم ایک نئی چیز شروع کرتے ہیں. تو اس لیے یہ سوال جو آپ نے کیا ہے کہ نماز کا قصور نہیں ہے. نماز ہم اگر خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھیں
تو یہ سوچ لیں کہ نماز ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز کا تو یہ ایک اعلان ہے، بالکل یہ اناؤنسمنٹ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ نماز بے حیائی برے کاموں سے روکتی ہے، منع کرتی ہے۔ تو پھر نماز، اللہ کا فیصلہ تو اٹل ہے، بے شک، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ سبحان کے اللہ، کلمات تو تبدیل نہیں ہوتے ہیں، اللہ کا فیصلہ تو بالکل اٹل ہے کہ نماز بے حیائی برے کاموں سے روکتی ہے۔ تو جب روکتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نہیں روک رہے نا، ہم نہیں روک رہے، تو نماز کا کیا نماز تو قصور ہے؟ روکتی ہے، ہم نماز صحیح معنوں بے میں شک، پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ بے شک۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، بڑھتے ہیں ان کی طرف۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی کون اور کہاں سے؟ جی، میں لاہور سے بول رہی ہوں مولوی صاحب، میرا ایک مسئلہ ہے۔ جی آپ کا نام کیا ہے؟ جی میرا نام طاہرہ ہے۔ جی مسئلہ بتائیے۔ جی 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 ہیلو، بتائیے مسئلہ۔ جی میرا ایک مسئلہ ہے سر۔ ہوں جی میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرا بیٹا بہت اچھی طرح پڑھ رہا تھا انجینئر بنا، تو اس کا آخری سیمسٹر ہے، وہ سب کچھ چھوڑ کے نا بھگا کے بیٹھ گیا۔ ذرا دیکھیے اس کا بڑی کوشش کر رہے ہیں واپس جاؤ۔ بیٹے کا نام کیا ہے؟ بیٹے کا نام محمد اسلام۔ کہاں پہ پڑھتا ہے؟ جی قوم سیٹ یونیورسٹی۔ اچھا، تو کیا بتاتا ہے، کیا پریشانی ہے، کیوں وہ چھوڑ گیا؟ کچھ بھی نہیں بتاتا، کوئی وہ بتایا نہیں، یہ تو مسئلہ ہے۔ اچھا چلیں ٹھیک ہے، ہم بتاتے ہیں اس حوالے سے۔ پیر صاحب ہماری بہن نے سوال کیا ہے، ان کا بیٹا ہے اور یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا، آخری سیمسٹر میں آ کے گھر بیٹھ گیا، پڑھائی نہیں کر رہا، تو وہ اس حوالے سے کچھ پوچھنا چاہتی ہیں، انہیں کچھ بتا دیجئے کہ وہ کیوں نہیں پڑھتا، یا اگر وہ پڑھے وظائف تو وہ کون سے وظائف پڑھیں کہ ان کا بیٹا جو ہے وہ پڑھائی کی طرف میری راغب ہو بہن، جائے۔ اسے وظائف پڑھنے کی کوئی نہیں ضرورت ہے، اسے تھوڑا سا نماز کی طرف لگائیں، قرآن پاک کی طرف، اور اسے نا سورۃ علم نشرہ یاد کرائیں۔ وہ کثرت سے سورۃ علم نشرہ جو ہے نا اچھی طرح یاد کر کے اس کو پڑھا کریں، اور اس کے بعد آپ کثرت سے آیت الکرسی پڑھ کے اس بچے کو دن میں 3 4 5 مرتبہ دم ضرور کیا کریں۔ آپ یہ کام کریں آیت الکرسی کا، اور بچے کو سورۃ علم نشرہ یاد کروائیں۔ وہ مطلب ہے کہ نماز کے ساتھ اس کو سورۃ علم نشرہ کو پڑھتا رہے، جب بھی کتاب کھولے تو اس کو پہلے پڑھے، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ انشاءاللہ العزیز۔ محترمہ، جو آپ کو بتایا گیا ہے آپ اس پر عمل کیجئے، انشاءاللہ کرم ہوگا۔ سورہ علم نشرہ چھوٹی سی ہے، جب بچہ آپ کا یاد کرے گا اور آپ کی دعائیں ساتھ ہوں گی آیت الکرسی پڑھ کر، تو اللہ رب العزت کرم فرمائے گا، خیر و برکت فرمائے گا۔ پھر سب جس طرح ابھی آپ بتا رہے تھے کہ نماز کا تو اعلان کر دیا گیا کہ اس نے بے حیائی اور برائی سے روکنا ہے، لیکن ہم نہیں رکتے۔ اگر ایک شخص نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے تو وہ کن آداب کے ساتھ اللہ کے حضور حاضر ہو، یہ بھی بہت اہم ہے، کیونکہ اکثر لوگ وضو بھی صحیح طریقے سے نہیں کرتے، یا جو نماز کے تقاضے ہیں وہ پورے نہیں کرتے، بس سجدے دے کر آ جاتے ہیں۔ تو وہ کون سے آداب ہیں جو انسان اپنی زندگی میں شامل کرے اور پھر نماز کے لیے جائے؟ شاہ صاحب، بات تو وہی آ گئی نا کہ ہم سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے بالکل۔ ہیں۔ ہماری زندگیاں گزر گئی، ہماری عمریں گزر گئی، 60 70 سال کی عمر ہو گئی۔ آپ 70 سال کے کسی بزرگ کو بھی پوچھیں گے تو شاید اسے بھی نہیں پتہ ہوگا۔ ہم سیکھتے ہی نہیں ہیں۔ بے شک۔ ہم کہتے ہیں لکیر کے فقیر ہے، اس لیے کہ ان چیزوں میں ٹیسٹ نہیں ہے ہمارا، ہاں جی، ان چیزوں میں ہمارا ٹیسٹ نہیں ہے۔ یعنی ہم میٹرک میں جائیں گے تو وہاں ہمارا ٹیسٹ ہوگا، ایف اے میں ٹیسٹ ہوگا، داخلہ لینا ہو تو ٹیسٹ ہوگا۔ ان چیزوں میں ہم اس لیے ایک لاپرواہی کر جاتے ہیں کہ ہمارا ٹیسٹ نہیں ہے۔ تو ٹیسٹ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں یہ چیزیں آنی بھی نہیں چاہیے، ہم سیکھتے نہیں ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم ان چیزوں کو سیکھیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم واقعی ہماری طہارت میں بڑی کوتاہی ہوتی ہے، ہمیں صحیح وضو بھی نہیں کرنا آتا، ہم اپنے لباس کا خیال نہیں رکھتے ہیں، اپنے جسم کا نہیں رکھتے ہیں۔ شرائط نماز میں یہ چیزیں ہیں بے شک، کہ ہمارا جسم پاک ہو، ہمارا لباس پاک ہو، جس جگہ پہ نماز پڑھ رہے ہیں وہ نماز پاک ہو، اور ہم نے وضو کیا ہو۔ پھر وضو دیکھیں، وضو کے اندر بھی 4 فرض ہیں، ہمیں وہ بھی نہیں پتہ کہ وضو کے اندر کتنے فرض ہیں۔ وضو کرنا ہمیں نہیں آتا۔ پھر اس کے بعد جب یہ سب سے مین چیز تو نماز سے پہلے ہم اپنے شرائط پورے کریں۔
دیکھیں نا کہ کوئی بھی آپ نے ایون کہ آپ نے کوئی چیز لینی ہو تو وہ ایک فارم دیتے ہیں آپ کو کہ جناب یہ ہمارے شرائط ہیں. بینک چلے جائیں تو بینک کے شرائط ہیں, ہر ایک کمپنی کے شرائط ہوتے ہیں. نماز کے بھی شرائط ہیں میرے دوستو, کہ نماز پڑھنے سے پہلے شرائط ہیں, اور وہ شرائط تو بڑے آسان شرائط ہیں کہ آپ اپنا جسم پاک رکھیں, ویسے بھی ثواب ہے. طہور شطر الایمان, ہمارا یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم اپنے آپ کو پاک صاف رکھیں, ہمارا لباس پاک صاف ہو, یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے. ہماری جگہ پاک صاف ہو, ہم باوضو ہوں, وضو صحیح طریقے سے کیا ہو, وضو کے فرائض ہم نے پورے کیے ہوں. ان تمام شرائط کو پورا کرنے کے بعد پھر ہم جا کے نیت کریں, تکبیر تحریمہ کہیں, پھر نماز کی حالت میں جائیں. اور پھر نماز کو, نماز اصل ہے خشوع و خضوع کا نام, کہ یہ نہیں ہے کہ ہم کبھی دائیں دیکھیں, کبھی بائیں دیکھیں, کبھی اوپر دیکھیں. جی ہماری توجہ ہی نہیں ہے. جس طرح قرآن کے اندر موجود ہے نا کہ قرآن توجہ مانگتا ہے, کہ قرآن کو توجہ سے سننا اور خاموشی سے سننا یہ فرض ہے. یہ دونوں چیزیں فرض ہیں. قرآن جب پڑھا جا رہا ہو ایک خاموشی سے سنیں, ایک توجہ سے سنیں. ہماری نہ توجہ ہوتی نہ خاموشی ہوتی ہے, تو پھر ہم کہیں کہ یا اللہ ہمارے اوپر رحم فرما دے. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. بے شک. یہ جو لعلکم ترحمون ہے یہ ود کنڈیشن بات ہے, بالکل کہ خاموشی سے سنو, توجہ سے سنو, اللہ تمہارے اوپر رحم فرمائے گا. فرمائے گا. پھر سب اسی کے ساتھ ہم ایک کال لے رہے ہیں, بڑھتے ہیں اپنے کالر کی طرف. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر, سکلین بات کر رہا ہوں دو ٹون سے. جی سکلین صاحب. سر بچہ ہے میرا سر 15 سال کا, وہ گھر سر بیٹھتا نہیں ہے, رات کو اس کو نیند بھی نہیں سر کوئی طریقے سے صحیح آتی. اچھا, اسٹڈی کرتا ہے وہ وہ؟ پڑھائی میں بھی سر اس نے 5 جماعتیں پڑھی ہیں, آپ درزیوں کا کام سیکھ رہا ہے, وہ دل سے سیکھ نہیں رہا سر کام. اچھا, آپ اس کی والدہ کا نام بتائیے اور اس کا نام بتائیے. اچھا, بچے کا نام احمد حسن ہے, بیگم اپنا وائف کا نام ہے بلالہ بیگم. ٹھیک ہے. ویسے اس کی ایکٹیویٹیز کیا ہے جو آپ نے کام سیکھنے کے لیے بھیجا ہے؟ اس کے علاوہ وہ کدھر مصروف رہتا ہے؟ وہ سر سارا دن بس باہر ہی آوارہ گردی کرتا رہتا ہے. اچھا چلیں ٹھیک ہے. یہ یار رہنمائی کا بڑا دی مہربانی. جی جی ٹھیک ہے. پھر سب کیا فرمائیں گے ان کے لیے؟ دیکھیں میرے بھائی, آپ بچوں کی تربیت کریں, والدین کا کام ہے کہ ان کو پاس بٹھائیں, ان کی تربیت کریں. ہم ٹائم نہیں دیتے بیسیکلی. تو جب اس عمر پہ 12, 14, 15 سال کی عمر میں بچہ چلا جاتا ہے تو پھر بچہ تھوڑا سا میچور ہو جاتا ہے, سن بلوغت کو بچہ پہنچ جاتا ہے. اب صاف ظاہر ہے کہ ابتدا میں جب ٹائم ماں باپ نہیں دے گا تو بچہ تھوڑا سا آزاد ہو جائے گا. بے شک. بارکیف آپ روزانہ صبح کی نماز کے بعد 41 مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھ کر پانی دم کر کے آپ نے اس بچے کو پلانا ہے. پانی پلا دیں, دودھ پلا دیں, کوئی چیز میٹھی چیز پر دم کر کے کھلا دیں. یہ آپ کم از کم 11 دن عمل کریں, انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا. انشاءاللہ العزیز. محترم, جس طرح بھی آپ کی رہنمائی کی گئی ہے آپ یہ دم کیجئے, انشاءاللہ اللہ رب العزت کرم فرمائے گا اور آپ کی یہ جو پریشانی ہے یہ دور ہو جائے گی. ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں, پڑھتے ہیں ان کی طرف. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے؟ سر میں لاہور سے ہوں, میرا نام منور احمد پیر زادہ ہے. جی منور صاحب. سر میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں کچھ کرنا چاہتا ہوں نا, تب میں بیمار ہو جاتا ہوں. اچھا, کیا کرنا چاہتے ہیں آپ؟ مطلب میں اصل میں آئی ٹی سے ریلیٹڈ میرا کام ہے, جیسے ویب ڈیولپمنٹ وغیرہ اور کمپیوٹر سروس. ٹھیک ہے. مگر وہ میں اچھا والا کرتا تھا. ٹھیک ہے. مگر وہ یہ تھا کہ اب بیمار ایسا پڑا ہوں کہ کس بیماری میں مبتلا ہے؟ اچھا یہ سمجھ نہیں آئی آج تک, کہ ایسا لگتا ہے گر جاؤں کتنی گا دیر سے یہ آپ کہیں. فیل کر رہے ہیں؟ یہ میرے خیال سے 2016 سے. اچھا, ڈاکٹرز وغیرہ کو بھی چیک اپ کروا رہے ہیں آپ؟ جی بالکل کروا رہا ہوں. میرے ہارٹ کا سب مجھے مسئلہ ہوا تھا 2008 میں. اچھا. تو جب سے میں دوائیاں تو لے رہا ہوں, بلڈ پریشر رہتا ہے مجھے. تو اب یہی ہے کہ اب وہ جسم میں جیسے ایک طاقت نہیں ہوتی, مطلب انسان کی عجیب سی ایج کتنی ہو چکی ہے حالت رہتا ہے. میری کوئی 46, 47 ہو چکی ہے. ٹھیک ہے. اپنی والدہ کا نام بتائیے آپ. شاہین خورشید. چلیں آپ ہمارے ساتھ رہیے, ابھی آپ کی پیر صاحب رہنمائی فرمائیں گے. جی پیر صاحب کیا فرمائیں گے ان کے لیے؟ دیکھیں میرے بھائی, اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. یقیناً
عمر کے اس حصے میں یا بندہ جب اپنے تفکرات میں یا اپنے گھریلو مسائل میں الجھا ہوتا ہے تو ٹینشن کی وجہ سے بھی بعض دفعہ انسان اپسیٹ ہو جاتا ہے، اور ٹینشن ہی انسان کے لیے اپسیٹ کرتی ہے۔ آپ ماشاءاللہ نماز پڑھتے ہوں گے اور یقیناً پڑھتے ہوں گے بسم اللہ توکلت الی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ حدیث پاک میں اس کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے، آپ اس کو یاد کر لیں، بسم اللہ توکلت الی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ ہر نماز کے بعد آپ 11 دفعہ پڑھ لیں یا 21 مرتبہ پڑھ لیں۔ کم سے کم اس کی تعداد 7 مرتبہ ہے، تو اس کو آپ پڑھیں، اولا خدوشی پڑھیں، اور اس کو آپ نے جاری رکھنا ہے۔ ایک بات اور ذہن میں رکھیں کہ جس چیز جو قرآن کی آیات ہیں یا جس چیز کی وضاحت حدیث پاک سے آ جائے اس کو چھوڑنا نہیں ہے، اس کو پڑھتے رہنا ہے۔ جس کے بارے میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو پڑھا کریں، وہ حکمت سے خالی نہیں ہے، اس کو چھوڑے نہ۔ تو آپ اس کا ورد ہر نماز کے بعد اس کو پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ دیکھیں گے کہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہیں، بڑھتے ہیں ان کی طرف۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی کون اور کہاں سے؟ میں لاہور سے بول رہی ہوں، مسز جمیل، ناہید جمیل۔ جی مسئلہ بتائیے۔ مسئلہ میرے جو ہے نا 3-4 ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ میرے گھر سے نا میرے گھر میں بیماری بہت ہے، اچھا مطلب مجھے خود بھی بہت بیماری ہے، ہاتھ میں تکلیف ہو چکی ہے، پتے میں پتھریاں ہیں، اور میری جو ہے نا ہڈیاں بہت زیادہ بڑھی ہوئی ہے، اور میرے ہسبینڈ ہیں وہ بھی بیمار ہیں بہت، ان کو بلڈ پریشر اور شوگر ہے۔ اچھا، آپ کی ایج کتنی ہو وہ چکی بھی ہے؟ بیمار ہے، اور فائنینشلی مسئلے بھی ہمیں بہت زیادہ ہیں۔ اچھا تو مطلب ایک ہوتا ہے نا، حالانکہ نماز بھی پڑھتے ہیں اور جو بھی ذکر ہے اذکار وغیرہ ہیں وہ بھی کرتے ہیں، لیکن بہت زیادہ پریشانی میں ہر وقت اتنی ڈپریشن میں رہتی ہوں، کہ بس مجھے ایسا لگتا ہے اب میں مر جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عطا فرمائے۔ آپ کی ایج کتنی ہو چکی ہے؟ میری ایج ہے 60+۔ 60 پلس ہے۔ ایسا کریں اپنی والدہ کا نام بتائیے آپ، وحید النساء۔ اور اپنے شوہر کا نام بتائیے اور ان کی والدہ کا نام۔ جمیل صدیقی، اور ان کی والدہ کا نام ہے ہاشم النساء۔ ٹھیک ہے، چلیں آپ ہمارے ساتھ رہیے، ابھی آپ کو بتاتے ہیں۔ پیر صاحب ہماری بہن ہے، 3-4 مسائل ہیں۔ ایک تو وہ خود بیمار رہتی ہیں، 2-3 بیماریاں انہیں ہیں، ان کے شوہر بھی بیمار رہتے ہیں، فائنینشلی پرابلمز بھی ہیں، گھر میں کوئی نہ کوئی بیمار رہتا ہے، تو ان کے لیے اچھا سا وظیفہ بتا دیجیے۔ دیکھیں میری بہن، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی دے، آپ کو اللہ شفا دے۔ تو سب سے اچھا اور خوبصورت اور بڑا آسان فہم میں آپ کو وظیفہ بتا رہا ہوں کہ ہر نماز کے بعد آپ نے سورۃ فاتحہ جتنی دفعہ پڑھ سکتی ہیں آپ پڑھیں، اور اس کے ساتھ آپ نے آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ آیت الکرسی اور سورۃ فاتحہ کوئی تعداد نہیں میں آپ کو بتا رہا، جتنا چاہیں آپ اس کو پڑھیں، ہر نماز کے بعد پڑھیں، فارغ بیٹھ کے پڑھیں، آپ نے کثرت سے اس کو پڑھنا ہے۔ اس سے یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر مشکل بھی آسان فرمائے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت بھی دے گا، رزق میں فراوانی بھی کرے گا۔ انشاءاللہ آپ اس عمل کو جاری رکھیں۔ انشاءاللہ۔ ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہیں، بڑھتے ہیں ان کی طرف۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون اور کہاں سے؟ میں بلال بات کر رہا ہوں۔ جی مسئلہ بتائیے بلال صاحب۔ مسئلہ یار یہ ہے کہ یہ قاری صاحب بتا رہے ہیں جی جی پڑھائی وغیرہ کاروبار کے لیے، آپ کی آواز نہیں ہم تک پہنچ رہی۔ میرے خیال میں ان کی کال جو ہے وہ ڈراپ ہو چکی ہے، کال ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے۔ تو ناظرین جب بھی آپ کال کرتے ہیں تو اپنے ٹی وی کی آواز کو بند کر دیا کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ویٹ بھی کر لیا کریں، کیونکہ کالز کا ایک تسلسل ہوتا ہے، تو کال میں تاخیر بھی ہو سکتی ہے ہم سے بات کرنے میں۔ اور دوسری چیز یہ بھی ہے کہ نیٹ ورک جو ہے وہ آپ کا ٹھیک ہونا چاہیے، کیونکہ اگر آپ کا نیٹ ورک ٹھیک نہیں ہوگا ہم تک بات صحیح طریقے سے نہیں پہنچے گی،
ہم جب آپ کی بات کو اچھے طریقے سے نہیں سمجھ سکیں گے تو اس کا حل کیسے صحیح بتائیں گے. تو اس لیے یہ چیزیں ساری پیش نظر رکھا کریں. اگر کہیں پہ نیٹ ورک کا پرابلم ہے تو وہاں پر جا کر کال کریں جہاں پہ نیٹ ورک ٹھیک آتا ہے, سگنلز وغیرہ ٹھیک آتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ٹی وی کی آواز کو آپ بند کر دیا کریں. پیر صاحب, بڑی ہی اچھی آج کی جو گفتگو ہے یہ جاری ہے, اور ہم لوگوں کو نماز کے حوالے سے بتا رہے ہیں, اور آپ نے ساتھ یہ بھی بتایا کہ ہم نماز کے جو آداب ہیں, جو اس کی سنتیں ہیں, مستحبات ہیں, فرائض ہیں, وہ سیکھنا نہیں چاہتے, اس طرف بھی نہیں بڑھتے. اور پھر آپ نے اس کی ضرورت کے حوالے سے بتایا, تو یہ آپ کا جو فرمانا ہے یہ بڑا قابل تعریف تھا. اسی کے ساتھ ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہم ان کی طرف بھی بڑھتے ہیں, ان کی بھی بات سنتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے بھائی, ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر. کون اچھا اور کہاں بھائی, سے؟ میں محمد بلال بات کر رہا ہوں چنیوٹ سے. جی جی بلال صاحب. اور بھائی میں وظیفہ کچھ پوچھنا چاہتا ہوں. گھر میں پریشانی ہے, گھریلو پریشانی ہے, اٹک میٹک ویسے ہی آ جاتی ہیں, سمجھ نہیں لگتی, تو کچھ وظیفہ ہمیں بھی بتا دیں. ٹھیک ہے, اپنی والدہ کا نام بتائیے آپ. ممتاز بی بی. ویسے آپ کام کیا کرتے ہیں؟ میں سر لکڑی کا کام کرتا ہوں نا. ماشاء اللہ, لکڑی کا کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ ہمارے ساتھ رہیے, ابھی آپ کو بتاتے ہیں. پیر صاحب, ہمارا بھائی ہیں بلال چنیوٹ سے, وظیفہ پوچھ رہے ہیں کاروبار کے حوالے سے, تو ان کو کچھ نہ کچھ بتا دیجیے. بلال صاحب, سب سے بڑا وظیفہ تو یہ ہے کہ 5 وقت کی نماز اس کو پڑھا کریں. قرآن پاک اگر آپ نے پڑھا ہوا ہے تو اس کو ضرور پڑھیں, نہیں پڑھا ہوا تو پڑھنے کی کوشش کریں. اور ہر نماز کے بعد یا مؤمنو یا رحیمو کی ایک تسبیح پڑھ لیا کریں. یا مؤمنو یا رحیمو, یہ دونوں اللہ کے صفاتی نام ہیں. اول آخر دروشی پڑھیں, اور یا مؤمنو یا رحیمو یہ نماز کے بعد پڑھنا ہے. یہ نہیں کہ نماز آپ پڑھیں نا اور تسبیح لے کے بیٹھ جائیں, تو ایسے وظائف نہیں ہوتے. نماز فرض ہے, نماز پہلے ہے, اس کے بعد یہ وظائف ہیں. تو یہ آپ پڑھیں انشاءاللہ. کاروبار جہاں آپ کام کرتے ہیں وہاں بھی بیٹھ کے پڑھ لیا کریں, لیکن نماز ضروری ہے. ماشاءاللہ, نماز پڑھیں اور ساتھ یہ وظیفہ پڑھیں, برکت ہوگی انشاءاللہ. ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہیں, بڑھتے ہیں ان کی طرف. السلام علیکم. جی, کون اور کہاں سے؟ اسلام آباد سے. نام کیا ہے آپ کا؟ زبیدہ. جی, مسئلہ بتائیں. مسئلہ یہ ہے کہ میں کافی عرصے سے بیمار ہوں, تو میں نے بہت علاج کروایا. یہ مطلب کہ دوائیاں وغیرہ یہ بھی مدد نہیں. کس بیماری میں مبتلا ہیں آپ؟ میرے پاؤں کی تکلیف ٹھیک نہیں ہوئی. میرے پاؤں کو میں نے بہت دکھایا, آگے سے پاؤں کا پنجہ نہیں ہو گیا, اس میں بہت درد ہوتی ہے, ٹھنڈی ہو جاتی ہے, بہت تکلیف ہوتی ہے. اس کا جو کتنی دیر سے یہ آپ کو فیل ہو رہا ہے؟ یہ مجھے ہو گئے ہیں 6-7 سال. اچھا, ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں؟ بہت زیادہ یہ مسئلے بھی میں نے کافی مطلب علاج وغیرہ کا سب کچھ کیا ہے, لیکن باقی چیزوں کا تو مجھے فرق پڑے گا, لیکن اس کو نہیں فرق پڑ رہا. اچھا, اپنی والدہ کا نام بتائیں آپ. شکریہ. چلیں, آپ ہمارے ساتھ رہیے, ابھی آپ کو بتاتے ہیں. پیر صاحب, ہماری بہن ہے, کہتی ہیں کہ پاؤں میں درد ہے 4 سال سے, ٹھیک نہیں ہو رہا, ڈاکٹرز کو بھی چیک کروایا ہے, تو اس کے حوالے سے آپ کچھ بتا دیں. دیکھیں میری بہن, آپ بالکل پاک صاف ہو کے نماز پڑھ کے آپ اپنی جہاں درد ہے, پین ہے, اپنا ہاتھ رکھ کے, ایک آیت ہے قرآن پاک کی, قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ, یہ 17ویں سپارے کی آیت ہے. اور اس آیت کو قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ صرف ہاتھ رکھ کے 7 دفعہ اپنی اس آیت کو پڑھنا ہے. یہ دن میں 3 مرتبہ آپ پڑھ لیا کریں, انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں. انشاءاللہ العزیز. محترمہ, ابھی جو آپ کو پڑھنے کے لیے بتایا ہے آپ یہ پڑھیں, انشاءاللہ اللہ رب العزت کرم فرمائے گا اور آپ کی پریشانی جو ہے وہ دور ہو جائے گی. پیر صاحب, آج آپ تشریف لائے, بڑی ہی خوبصورت گفتگو فرمائی اور ہم سب کے مسائل کا حل بتایا. اللہ رب العزت آپ کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے, آپ کے علم میں, عمل میں برکتیں عطا فرمائے. ناظرین, آپ میں جتنے لوگوں نے سوالات کیا, سب کا تہہ دل سے میں شکر گزار ہوں. سب کی اللہ رب العزت خیر فرمائے, سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے. جو کال کرنا چاہتے تھے نہیں کر سکے, بات نہ ہو سکی, ان پہ بھی اللہ اپنا رحم فرمائے. یہیں پر
ہمارے پروگرام کے اختتام کا وقت ہوا چاہتا ہے. اپنے میزبان سید زین الرضا کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. دعا فرما لیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. اللہم رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین. اللہم اہدنا الصراط المستقیم. آمین. پروردگار عالم، ہم جو کہتے ہیں ہم کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو، بتانے والوں کو، سب کو عمل کی توفیق عطا آمین. فرما. یا اللہ ہم سب کی زندگیوں میں خیر فرما، زندگیوں کو بہتر فرما. جتنے بھی سوالات کے ذریعے ہمارے پروگرام میں شامل ہیں یا دعا میں شامل ہیں، ان کی مشکلات کو آسان فرما. آمین. یا اللہ بے ہدایتوں کو ہدایت عطا فرما، بے دینوں کو دین کی سمجھ عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما. بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد بنا، جو بے روزگار ہیں انہیں حلال روزگار عطا فرما. پروردگار عالم تنگ دستوں کی تنگ دستی کو دور فرما. جو اپنے بچوں کے، بیٹیوں کے، بیٹوں کے رشتوں کے مسائل میں پریشان ہیں، یا اللہ ان کے بہتر سے بہتر اسباب پیدا فرما. ملک پاکستان کی خیر فرما، پوری امت کی خیر فرما. فلسطین کے بھائیوں کی، لبنان کے بھائیوں کی، کشمیر کے بھائیوں کی، جہاں کہیں مسلمان یہود و ہنود کی زد میں ہیں، یا اللہ تو ان کے جان اور مال کی حفاظت فرما. آمین. آمین. یا اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، سب کی خیر فرما. پاکستان میں نظام عادل کا بول بالا فرما. یا اللہ جتنے یہود و ہنود کے ایجنٹ مسلط ہیں پاکستان پہ، یا اللہ تو ان کا خاتمہ فرما. بہتر سے بہتر پاکستان کو نیک صالح قیادت عطا فرما. آمین. اللہم رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.